جی بتائیے گا مجھے اس حوالے سے آپ لوگ کیا شوکت یوسفزئی صاحب ان کو گارنٹیز دے سکتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی شاید اب آپ سے بہت قریب ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس حوالے سے دیکھیں جی مہر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، میں الحمدللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم یہاں پہ تو انہوں نے بہت ہی دبنگ قسم کا بیان دے دیا۔ دیکھیں ہم نے کبھی بھی پہل نہیں کی۔ دیکھیں اتنے سارے لوگ اگر ہم لے کے آتے اور ہم اگر ان کو یہ سکھاتے کہ ہم نے جا کے وہاں انتشار کرنا ہے تو بہت بڑا انتشار ہو سکتا ہے، لیکن ہماری طرف سے تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم 24 نومبر 26 نومبر کی آپ میں بات کروں، چلو اسلام آباد ہم چلے گئے، مجھے بتائیں کون سا گملہ توڑا تھا؟ وہاں تک پہنچے، اگر ہم نے انتشار ہی کرنا تھا تو اسلام آباد میں انٹر ہو کے لوگ انتشار کرتے، دکانیں کھلی تھی، کاروبار کھلا تھے، کچھ زبردستی بند کیے ہوئے تھے، اور لیکن بہت ساری چیزیں کھلی تھی۔ ہم جا کے خود وہاں فٹ پاتھوں میں بیٹھتا تھا، بہت میرے جو جہاں پہ میں کپڑے سلواتا تھا اس دکان کے سامنے میں بیٹھ گیا کافی دیر تک۔ اس کے بعد جب یہ ڈی چوک پہ پہنچے نا اور اچانک انہوں نے جو کاروائی شروع کی رات کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگز ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی پہل نہیں کی، لیکن ظاہر ہے جب آپ وہاں سے پہل کریں گے، لوگوں کو ماریں گے تو ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کیا تھا؟ اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، یہ جو جس طرح دعوے کرتے ہیں، یا ہمارے پاس تو کیا اس کا کوئی کاروائی نہیں ہوتی، جوابی کاروائی نہیں ہوتی؟ اسی طرح لوگ بھاگ جاتے ہیں اسلحے کے ساتھ۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ جو 5 اگست کی بات ہے، یہ جو 90 دن کی بات کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب نے، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے 90 دنوں میں، چاہے یہ ہمیں ایک جگہ سے اور سر دوسری آپ جگہ لے اپنی جائے، سطح دوسری پہ جگہ۔ کتنے پلان کر چکے ہیں؟ 8 دن باقی رہ گئے ہیں، آپ لوگ متحرک نہیں ہیں، پلان مبہم نظر آ رہا ہے، ڈویژنل تنظیموں کو ایکٹیویٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ پہلے پہل کہا 5 اگست کو عروج پہ ہوگی تحریک اور اب تو آغاز کرنے کی۔ سو دیر از کنفیوژن اینڈ آئی آسک یو دس بیکاز یوسفزئی صاحب پہلے بھی لیک آف پلاننگ کی وجہ سے آپ نے آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں شرمندگی اور ندامت اور نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دیکھیں مہر، اس وقت جو تھا نا، اس وقت ایشو یہ تھا کہ ہماری جو مین لیڈرشپ ہوتی تھی نا وہ اکثر غائب رہ جاتی۔ اس بار جو ہے نا بڑے پلاننگ کے ساتھ اور بڑے پرامن طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسٹرگل جو ہے وہ آغاز کریں 5 اگست سے، اور یہ جاری رکھیں گے مختلف صوبوں کے اندر بھی اور مختلف اوقات کے اندر بھی، اور اس کے لیے جو لائے عمل بنا ہے وہ اس کو بڑا اس میں رکھا گیا ہے، اور یہ آپ یقین کر لیں کہ پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اب میرے حلقے میں ایک جلسہ 1 کو ہو رہا ہے ریلی، اور دوسرے جو ہے نا 2 کو ہو رہا ہے۔ آپ کو ہر لگتا ہے ضلع اس کے طرح اندر جو ہے نا بکھرا ہوا جو ہے اس سے امپیکٹ آ جائے گا حکومت کے اوپر جو اتنی تگڑی ہے اور بیکنگ بھی بڑی تگڑی ہے؟ نہیں، یہ بکھرا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں، 24 نومبر کو جو ہم نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد، آپ یقین کریں جب ہم حسن عبدال پہنچے تو 2 دن اس پورا پاکستان بند ہو چکا تھا، 2 دن سے۔ اور میں نے جا کے کہا کہ ہم آگے جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آگے پولیس کھڑی تھی، اور جیسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی دوسرے بارڈر پہ آ گئے ہیں۔ تو اگر ہم وہیں بیٹھ جاتے تو یقین کریں کہ 4 دن اگر پچھلا پاکستان بند ہو جاتا نا تو یہ ویسے ہی گھٹنے ٹیک دیتے، لیکن وہ تھوڑی سی حکمت عملی میں ہماری بھی وہ تھی۔ پھر ہم کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہمیں ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف، لوگ پریشرائز بھی کر رہے تھے، یوتھ جو تھا، ٹھیک تو لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ پولیس نے ہمیں راستہ نہیں دیا۔ جو پرامن احتجاج کی بات ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں قانون میں ہاتھ نہیں لیں گے تو ٹھیک ہم ہے، اور اجازت سر دیں گے۔ مختصراً اس بار کیا فرق ہے پھر؟ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہے، پنجاب میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیں دے دینا جلسے کی اجازت دے دیں، مینار پاکستان میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگ اپنے ساتھ بچوں یہ کو نکالیں بخاری اب صاحب گارنٹی بھی دینی ہوگی نا، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، اریسٹ نہیں ہوں گے، تو بھرنے دیں ان کو مینار پاکستان۔ نہیں نہیں نہیں، میری گزارش ہے، وہ بتائیں مجھے گے وجہ جی۔ مجھے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنے ان فائٹ میں آپ کہیں یا ان کا کنسسٹنسی نہیں تھی ان کے ویوز میں۔ جب لاسٹ ٹائم بھی جب آئے 26 نومبر کو، کچھ نے کہا جاتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں جاتے ہیں، کچھ نے کہا چلیں وہ لیڈ لے لی، پھر چلے گئے، پھر یہ سارا انسیڈنٹ ہوا۔ جب ایک جگہ ڈیسٹینیشن بتا دی گئی آپ وہاں تک آئے تو پھر اس کو وائلیٹ کیوں کیا جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا؟ سیکنڈلی مینار پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے ایون پیپلز پارٹی کو بھی ریفیوز ہوتا رہا جلسہ وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے وہ پارک بنا دیا، انہوں نے اور وینیو رکھ دیا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں، اگر کوئی اور وینیو دیتے ہیں تو کسی اور وینیو پہ بے شک کر لیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو پرمیشن دیتی ہے، ہاں لیکن جو رائٹس بھی جو ہے نا سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میرا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے، لیکن ان دی فریم ورک آف لا اگر 144 لگا تو میں جلسہ نہیں کر سکوں گا، باوجود میرا رائٹ ہے۔
ठीक है। ऐसा करने का। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, मैं समझ गई, लास्ट क्वेश्चन हाफिज हमदुल्ला साहब, क्या आपको लगता है कि पीटीआई के लिए बेहतर होगा कि अगर ये खुद तब्दीली ले आए खैबर पख्तूनख्वा में, चीफ मिनिस्टर तब्दील कर दें? नहीं, बात ये है, पहले तो मैं एहतजाज पर बात करता हूँ। जब पीटीआई के जिम्मेदार कहते हैं, उनकी क़ियादत कहते हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया जाए, हम जलसा करेंगे, वो आपको रिटर्न में भी ले सकेंगे, तो फिर आप हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल क्या है? ये एज ए टेस्ट केस ले ले कि पीटीआई को आप ओपन इजाजत दे, कुल्ली छूट दे, रिटर्न में जमानत दे कि कोई वायलेंस नहीं होगी, मीनार पाकिस्तान में इजाजत दे जलसा करने की, तो क्या मुश्किल है? अगर फर्ज करे पीटीआई ने वायलेंस की तो आपके लिए ये जवाज होगा कि आइंदा के लिए आप सर नहीं मुश्किल करें। सबको आपने पता है, वादा मुश्किल किया कोई था। बताना नहीं चाह रहा, अभी तो छोड़ देते हैं इस बात को। मुझे बताइए, क्या गंडापुर साहब को तब्दील करना चाहिए? नहीं, मैं इस हक में हम राय नहीं दे सकते हैं। अगर मौलाना ने भी कहा, अगर पीटीआई खुद तब्दील करना चाहते हैं, ये पीटीआई का फैसला है, उसमें हम उससे नाराज नहीं है। अगर वो खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ कुंडी साहब है ना, ये उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि वो इस ये कुंडी साहब डाटा की उनको ख्वाहिश भी होगा। है और भी बड़े लोगों की है सर। मगर ये बहरहाल मिल सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन तहरीक अदम एतमाद जो है वो एतमाद का ट्रेलर होगा, तो सेनेट इंतखाब जो है वो हमने देखा है सर। बाकी उनकी बात दुरुस्त हुई गवर्नर साहब की, हुकूमत को अपोजिशन से हाथ मिलाना ही पड़ गया ना यूसुफ जई साहब, तो अब आने वाले दिनों में भी आपको मुहतात होकर चलना पड़ेगा। देख लेते कि कितना बड़ा कितनी बड़ी करप्शन होती है, कितना बड़ा पैसा चलता। तो अगर एक अच्छे काज के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए, ठीक है हम अपने एक सीट लूज कर गए, लेकिन वो तो नहीं छोड़ा ना हमने। जो छांगा मांगे की सियासत होती थी, ब्रीफकेस ठीक है, भर भर के आते थे, ठीक है, लोग खरीदे जाते थे, वो ठीक तो है, नहीं छोड़ा ना हमने। ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे वोट कहाँ इस्तेमाल हुए इसके बावजूद भी। यूसुफ जई साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, नैयर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर किए जाने के दूसरे कारोबारी दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। आज भी KSE 100 इंडेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ एक मौके पर 1,40,000 की हद अबूर कर गया। 24 जुलाई को S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से B- कर दिया था। इससे कबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी थी। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बेहतरी को भी माली इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की जाने मुस्बत कदम करार दिया है। S&P ने अपने बयान में मुल्की मईशत का अहाता करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $20.5 अरब तक पहुंच गए हैं। महंगाई की शरह 4.5% तक कम हो गई है। मुआशी तरक्की की शरह 2.7% है कि जो आइंदा साल 3.6% मुतवक्के है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के मुताबिक तरसीलात ज़र $38 अरब से तजावुज कर गई हैं और रवां साल माली खसारा कम होकर 5.6% हुआ। चीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से $16.8 अरब इमदाद में मिले और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 1100 बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 11% पर आ गई है। 2 दिन कबल स्टेट बैंक की तरफ से जारी बयान में बताया गया था कि स्टेट बैंक की